الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ راضی ہوا ان سے اور وہ اس سے۔ آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے ارشادات۔ درود پاک کی فضیلت نبی اکرم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم سیاہ لامکاں شب اسرا کے دھولا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اسد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، پہلا قول، عمل سے زیادہ اس کی قبولیت کا اہتمام کرو، کیونکہ پرہیزگاری کے ساتھ کیا گیا تھوڑا عمل بھی بہت ہوتا ہے، اور جو عمل مقبول ہو جائے وہ تھوڑا کیسا۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے 100 رکعت نفل نماز پڑھنی ہو اور وہ اس کو بغیر خشوع اور خضوع کے پڑھے اور جلدی جلدی پڑھے اور اس کے اندر یعنی کہ قرات کے اندر وہ غلطیاں کرے، الفاظ کو اچھی طرح سے ادا نہ کرے اور اعراب کا خیال نہ رکھے اور اس کو قرآن پاک ایک احسن انداز میں پڑھنے نہ آتا ہو، تو اس طرح اس کا 100 رکعت نماز پڑھنا یہ بہتر نہیں ہے، بنسبت اس کے کہ وہ 2 رکعت ہی نماز نفل ادا کرے اور اس کے اندر اس کا خشوع اور خضوع ہو اور وہ مناسب وقت اس نماز کے اندر لگائے اور بہتر سے بہتر انداز میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی کوشش کرے اور قرآن پاک اس نے پہلے سیکھا ہوا ہو پڑھنا اور نماز کے مسائل جانتا ہو، تو اس طرح اس کا 2 رکعت نماز پڑھنا وہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ وہ بغیر خشوع و خضوع کے جلدی جلدی غلطیوں سے بھرپور نماز پڑھے۔ نفل کی یہاں پر بات ہو رہی ہے، اور جب وہ قبولیت کا اہتمام کرے گا یعنی کہ بہت احسن انداز سے پڑھے گا تو اس کی قبولیت بھی اللہ کی بارگاہ میں ہو جائے گی، اور جب قبول ہو گیا کوئی عمل تو وہ عمل چھوٹا نہیں رہتا، تو وہ بڑا ہو جاتا ہے، اور اللہ پاک سے امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ پاک اس 2 رکعت نفل نماز کے صدقے ہی اس کی مغفرت کر دے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا دوسرا قول سماعت فرمائیں۔
ہر وہ دن جس میں اللہ پاک کی نافرمانی نہ کی جائے وہ ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے عید کا دن تو وہ ہے جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کوئی گناہ نہ کریں، مگر ہماری عید وہ ہوتی ہے جس میں ہم ڈٹ کر گناہ کرتے ہیں۔ ہماری عید کا کیا حال ہوتا ہے تو اس کے متعلق پوچھیے ہی نہ۔ عید کی نماز ہم نہیں پڑھتے اور اس کے بعد عید کی جماعت جب گزر جاتی ہے اس وقت اٹھتے ہیں اور اس طرح سے عید گزارتے ہیں کہ بازاروں میں پھرتے ہیں، بے پردگی دیکھتے ہیں، بے حیائی کے مناظر دیکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ عید پر ریلیز ہونے والی فلمیں دیکھتے ہیں اور رات کو شور و غل کرتے ہیں، پٹاخے، چھریاں، آتش بازی وغیرہ کرتے ہیں۔ ہماری اس طرح کی عیدیں ہوتی ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ہر دن عید کا دن ہے جس دن وہ اللہ پاک کی نافرمانی نہ کریں۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ خرچ کرو، تشہیر نہ کرو، اپنے آپ کو بلند کرنے کے لیے کہ میرا نام ہو، شہرت ہو، یہ اختیار نہ کرو۔ چھپے رہو، خاموش رہو، سلامت رہو گے۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ پاک کی رضا کے لیے خرچ کرے، غریبوں کی ضروریات پوری کرے، ان کی حاجت پوری کرے، ان کو کھانا کھلائے، ان کو لباس عطا کرے، ان کی ضروریات زندگی پوری کرے، اور اس کے ساتھ اس بات کا خیال رکھے کہ وہ اپنی مشہوری نہ کرے، یعنی کہ ریاکاری میں نہ پڑ جائے، اللہ کی رضا کے لیے ہی وہ عمل کرے، اور اپنا نام نہ چاہتا ہو کہ معاشرے کے اندر میرا نام ہو جائے، لوگ مجھے جاننے والے بن جائیں، میری پہچان ہو، میری شناخت ہو، میری تعریف کی جائے، ایسا اس کے اندر نہ پایا جائے۔ انسان کو چاہیے کہ انسان چھپا ہوا رہے، کہ اسے کوئی جاننے والا نہ ہو، اور ہر وقت بولتا ہی نہ رہے، کیونکہ خاموش رہنے میں انسان کی بھلائی ہے، اور جب انسان بولتا رہتا ہے تو وہ فضول بھی بول جاتا ہے، تو بعض اوقات وہ گناہ کے الفاظ بھی بول جاتا ہے، چغلی غیبت کرنے میں پڑ جاتا ہے، اور کسی کے اوپر الزام لگانے، کسی کا دل دکھانے، کسی کو گالی دینے میں وہ ملوث ہو سکتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ سادگی والی شریفانہ زندگی گزارے، خاموش رہے، اسی کے اندر اس کی سلامتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، تیسرا قول، گناہوں کی نحوست کی وجہ سے رزق میں تنگی ہوتی ہے اور عبادت میں سستی آتی ہے۔ جو انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے رزق سے برکت اٹھ جاتی ہے، اور جو وہ عبادت کر رہا ہوتا ہے تو اس کی عبادت سے عبادت کا نور چلا جاتا ہے، اور اس کی عبادت اس کے لیے پھیکی بن جاتی ہے۔ تو جو گناہ کرتا ہے اس کا
رزق تنگ کر دیا جاتا ہے، اس کی معیشت تنگ کر دی جاتی ہے۔ جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑتا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، چوتھا قول، انسان کا قد 22 سال کی عمر تک بڑھتا ہے اور 28 سال کی عمر تک اس کی عقل بڑھتی ہے، اور اس کے بعد اس کے تجربات اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مزید ارشاد فرمایا کہ مجھے تم پر 2 باتوں کا خوف رہتا ہے، ایک یہ کہ خواہش کی پیروی اور دوسرا لمبی امیدیں۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ایک سانس کا بھی بھروسہ نہیں، اور ہم پلاننگ 10 سال، 20 سال، 50 سال کی کر کے رکھتے ہیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے، کل یہ کروں گا، اس سے آنے والے اگلے 10 سالوں میں یہ کروں گا، اس سے اگلے آنے والے 20 سالوں میں، 50 سالوں میں یہ کروں گا، میری یہ حالت ہوگی، میرے پاس یہ گاڑی ہوگی، میرے پاس یہ گھر ہوگا، میرے پاس یہ بنگلے ہوں گے، میرے پاس نوکر چاکر ہوں گے، میرے پاس یہ چیزیں ہوں گی، میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا۔ انسان لمبی امیدوں میں پڑا رہتا ہے، میرے پاس اتنا مال آ جائے گا، میں پھر یہ کروں گا، اس سے یہ کاروبار کروں گا۔ تو جس کا یقین ہی نہیں، اس کو چھوڑ کر زندگی کے پیچھے لگا رہتا ہے اور اپنی آخرت کی پرواہ نہیں کرتا۔ اس دنیا کے اندر 2 چیزوں کی پیروی کی جاتی ہے بنیادی طور پر، ایک اللہ کی اور دوسری اپنے نفس کی، اپنے خواہش کی۔ اللہ کی اس زمین کے اوپر سب سے بدترین جس کی پیروی کی جاتی ہے وہ اپنی خواہش کی پیروی کرنا ہے۔ تو جو انسان خواہشات کا غلام بن جاتا ہے تو وہ نہایت ہی ذلیل ترین انسان بن جاتا ہے۔ اللہ پاک انسان کو خواہشات کی پیروی کرنے سے بچائے، کیونکہ یہ انسان کو گہرائیوں کی دلدلوں کے اندر پھینک دے گی۔ تو انسان کو خواہش کی پیروی سے بچنا چاہیے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے مزید بھی ارشادات ہیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میرے ٹوٹے پھوٹے کلمات اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔